جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا، اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ جی پیارے بچوں، ہم سبق نمبر 7 ہم نے پڑھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایفائے عہد۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1، ایفائے عہد لفظ ہے۔ جی پیارے بچوں، کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے بنا کر بھیجا تھا، قاصد بنا کر بھیجا تھا، قاصد یعنی کہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ نمبر 3، وعدہ پورا کرنے والوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جی کہاں پر دیکھا جاتا ہے؟ جی معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، وعدہ خلافی کرنے والا شخص محروم ہو جاتا ہے دلی سکون سے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ نمبر 1، ایفائے عہد کے لفظی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 51 یعنی کہ 51 پر پہلے پیراگراف میں مل جائے گا۔ آپ نے اس کی باقاعدہ بہت خوبصورت سی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ایفائے عہد کے معنی و مفہوم، اور اس کے بعد آپ نے دونوں لائنیں جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ لائن ہے وہ لکھنی ہے کہ ایفائے عہد عربی زبان کا لفظ ہے، یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ ایفا کا معنی ہے پورا کرنا، جبکہ عہد کا معنی ہے وعدہ، قول و قرار یا عہد و پیمان وغیرہ۔ کسی سے جو وعدہ یا قول و قرار کیا جاتا ہے اسے پورا کرنا ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 51 پر دوسری ہیڈنگ میں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ایفائے عہد کی مثالیں ہیں اس کی سیکنڈ ہیڈنگ ہے، سیکنڈ پیراگراف ہے، اس میں اس کا جواب موجود ہے کہ حضرت ابو رافع ایک قبطی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ نے مجھے اپنا قاصد بنا کر مدینہ بھیجا، اور جب میں مدینہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میرے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب تو میں واپس قریش کے پاس نہ جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ تو بدعہدی کرتا ہوں نہ ہی قاصدوں کو گرفتار کرتا ہوں، تم واپس جاؤ، اور اگر تمہارے دل میں وہی چیز رہے گی تو واپس آ جانا۔ تو میں قریش کے پاس لوٹ آیا اور پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ یہاں تک پیارے بچوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ایفائے عہد کے بارے میں حدیث مبارکہ لکھیں۔ تو ایفائے عہد کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے اس کا جواب آپ کو ملے گا پہلے پیراگراف کی لاسٹ لائن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو پیارے بچوں اس جواب کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے تاکہ اپنے قول و عمل کو ہم بہتر بنا سکیں۔ سوال نمبر 4، وعدہ پورا کرنے کے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 52 پر ہی موجود ہے کہ ایفائے عہد کے معاشرتی فوائد کہ نمبر 1 معاشرتی فوائد تو یہی ہے کہ وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنے والے کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں بھائی چارے اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ان میں سے آپ کوئی بھی 2 معاشرتی فوائد تحریر کر لیجئے گا۔ اب آتے ہیں سوالات کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایفائے عہد پر نوٹ لکھنا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے نوٹ لکھنا ہے ایفائے عہد پر۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا ایفائے عہد کے معنی و مفہوم کے اندر سے کہ اسلام میں وعدہ پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرے۔ یہاں سے لے کر پیارے بچوں آپ نے اس کا وقتاً فوقتاً جواب دینا ہے کہ اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کے حساب سے بھی اس کی پڑھا تھا اس کو سورۃ البنی اسرائیل میں کہ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حدیث کے
کیا تھی جو ابھی ہم نے دوبارہ پڑھی تھی، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ اس کے بیچ میں سے جو ہے لانگ کوسچن کے آنسرز لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں ایفائے عہد کے معاشرتی فوائد کو، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے فوائد کیا ہیں اور جو ان کو پورا نہیں کرتا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف کہ ایفائے عہد کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مثالیں تحریر کریں۔ تو سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ آپ کے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 51 پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایفائے عہد کی مثالیں۔ ان میں سے کوئی بھی 2 سے 3 ہیڈنگز آپ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 میں حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ کا ذکر ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کر سکے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسرا واقعہ ابو رافع جو کہ قبطی غلام تھے ان کا ہے۔ تیسرا صلح حدیبیہ کا ہے، اور چوتھا جنگ بدر کے موقع پر۔ یہ 4 واقعات ہیں جو آپ نے اس میں لکھنے ہیں اپنے الفاظ میں۔ اب آتے ہیں سرگرمی برائے طلبہ۔ ایفائے عہد کے متعلق مستند احادیث مبارکہ کا چارٹ بنائیں، جبکہ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کی زندگی میں ایفائے عہد کی عملی صورتوں سے متعلق مذاکرہ کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔